اب اختیار انسان کے ہاتھ میں. اب اللہ نے بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گناہ کا راستہ ہے. اب امتحان ہے، زندگی کا امتحان ہے، یا انسان شاکر رہے گا یا انسان ناشکر رہے گا اور کفر اور گناہ کا راستہ اختیار کرے گا. اور آج خوشی کا دن ہے، آج غم کے متعلق سوال نہیں کرتے. آج کا یہ ربیع الاول کے جو ایام ہیں یہ خوشی کے ایام ہیں. یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں. خوشی کے متعلق سوال کروں، ماتم کے متعلق محرم سے پہلے آ کے سوال کروں، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت بھی سوال کیا تھا آپ لوگوں نے، ہم نے بہت جواب دیے تھے. ہاں بہت جواب دیے تھے. کرناٹک والے محمد مصطفیٰ خان صاحب حکم کریں، کیا حکم ہے؟ احسن علیہ صاحب، میرے سوال کو ذرا غور سے سنو. اگر اس میں سوال کرنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ اپنی طرف سے اس کو اصلاح کر لیں. مطلب میرا ایک یہ سوال ہے کہ یہ بات بتاؤ کہ علماء جنت کی سند دیتے ہیں یا اپنے اعمال سے جنت میں جاتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک عالم ہو بھائی، عالم ہو یا غیر عالم ہو بھائی، عالم غیر عالم میں فرق نہیں ہے. اگر ان کو اگر اللہ بخش دے، کیونکہ گناہ تو سب کی ہوتی ہے، اللہ اگر اس کو چاہے اس کے گناہوں پر عذاب کرے، جہنم بھیجے، اللہ بھیج سکتا ہے. اللہ چاہے معاف کرے، اس کو جنت داخل کرے، جنت داخل کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ علماء یہ نہیں کہ ان کے پاس جنت کی سند ہے، علماء کے پاس نہیں ہے جنت کی سند نہیں ہے علماء. آپ میرا سوال مکمل سنی نہیں، خالی صرف 5 منٹ دے دو، اس کے بعد آپ اپنا بات کرو، میں آپ کی بات کو نہیں کاٹتا انشاءاللہ. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ بات تو بتائیے کہ علماء جنت کی سند دیتے ہیں اپنے اعمال سے، کیونکہ جنت کے آدمی بھی کیا ہے، قرآن و حدیث کی دلائل دیتا ہے. ہر ایک فرقے کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی سے چناؤ جواب دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثاں بیان کرتے ہیں. اب ہم نے وہ حدیثاں بتاؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت علم ہے، لیکن وہ علم کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ علم بھی تو مکمل صحیح بھی بول نہیں سکتے نا، کیونکہ آپ ہی خود ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب ان گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت غمزدہ ہیں. کیا اہلیہ پوچھتے ہیں کیا وجہ آپ غمزدہ ہیں؟ تو انہوں بولتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ صرف جماعت کی نماز کے علاوہ کوئی دن مکمل نہیں ہے، پورا اذان اقامت تمام کا تمام ناقص ہو گیا. تو پھر تو آپ جو بتا رہے ہیں نا، اللہ یہ سب اپنا ناراض مت ہونا، کہ آپ جو بتا رہے ہیں نا یہ آپ کے بات کے اندر یہ کہاں تک کہ مطلب ہمیں عمل کر سکتے ہیں صحیح ہے کر کے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر ماتم، اب ماتم جو لوگ کرتے ہیں قرآن میں کیا کہتا ہے دوسرے پارے کے اندر، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردار مت کہو بلکہ زندہ ہیں. اب زندہ لوگوں کے اس میں بھی ماتم کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟ آپ بھی خود بتائیں. اور ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ پہ روئے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ حمزہ جنت میں ہے، تو وہ روئے تھے حمزہ پر، اور دوسروں کو بھی رغبت دی تھی حمزہ پہ رو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ اگر ایک شخص مطلب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اب کسی کو شک تو نہیں کہ پیغمبر جب دنیا سے گئے تھے کہ وہ جنت کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی ان کے اہل بیت رو رہے تھے، ان کے صحابہ رو رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ غم تو ہوتا ہے نا انسان کو، یہ تو فطری چیز ہے. ہاں وہ پیغمبر زندہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی گئے. ہم تو یہ اس لیے تو نہیں ہوتے کہ وہ نستجیر باللہ وہ مشکل میں ہے، نہیں، وہ جنت میں. لیکن صحابہ کس لیے روئے تھے؟ صحابہ کس لیے انہوں نے ان کو غم ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اسی بات پر ان کی کہ وہ گئے ہیں، یہ سب یتیم بنے. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ایمان ہی یہ ان سے محبت کرنا. اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، المودۃ فی القربى. اور اہل بیت علیہ السلام کو یہود و نصارا نے نہیں مارا، کسی اور طبقے نے نہیں مارا، اسی امت نے، اسی صحابہ اور صحابہ کے بچوں نے، تابعین نے ان کو قتل کیا ہے، ان کو پانی تک نہیں دیا، شہید کیا. تو اس لیے ہم ان کی مصائب پر ہوتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہاں سے ہمارے پاس احادیث بہت ہیں. امام حسین علیہ السلام کے غم میں اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کے غم میں رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے. سمجھ میں نا بات آپ کو؟ صاحب یہ قرآن کی اس کی آپ تفسیر کر دو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
اس کی تفسیر نہیں ہے. جو آدمی قرآن نہیں کہہ رہا کہ ماتم نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو زندہ سمجھو. ٹھیک ہے نا، ان کو زندہ سمجھو. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم غم رکھنے کا حق نہیں ہے. قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ فرما رہے ہیں نا. ہاں وہ تو آپ فرما رہے ہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے ہمارے سر آنکھوں پر، قرآن فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے. قرآن تو یہ نہیں فرما کہ آپ ان پہ رو ہونا. قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ ان پہ ماتم نہ کرو. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کا فتویٰ ہے تعصب کی وجہ سے. شیعہ یہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا. بھائی تو صحابہ نے کیوں پیغمبر پہ روئے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ صحابہ کیوں غمزدہ ہوئے تھے؟ کیا ان کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر نصیب والا جنت نہیں گئے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب جدائی پہ تو روتی نہ رہی صاحب. ختم ہوا. ہم بھی جدائی پہ روتے ہیں، غم پہ روتے ہیں. جس انداز میں وہ جدا ہوئے ہم سے، اہل بیت علیہ السلام جس انداز میں جدا ہوئے ہم اس پہ روتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا. ٹھیک ہے نا. اور آج خوشی کا دن ہے، آج غم کے متعلق سوال نہیں کرتے. آج کا یہ ربیع الاول کے جو ایام ہیں یہ خوشی کا ایام ہے. یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام ہے. خوشی کے متعلق سوال کروں، ماتم کے متعلق محرم سے پہلے آ کے سوال کروں. ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی سوال کیا تھا آپ لوگوں نے، ہم نے بہت جواب دیے تھے. ہاں بہت جواب دیے تھے ہم نے. انا ہدیناہ السبیل اما شکیر و اما کفور آیت ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے سب؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت دیتا ہے، تو اب اللہ نے پیغمبروں کو کیا وجہ بھیجا؟ انا ہدیناہ السبیل تو بھائی خود اللہ تو ادھر نہیں آیا ہدایت کرنے کے لیے نا. اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اب اختیار انسان کے ہاتھ ہے. اب اللہ نے بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گناہ کا راستہ ہے. اب امتحان ہے، زندگی کا امتحان ہے. یا انسان شاکر رہے گا یا انسان ناشکر رہے گا اور کفر اور گناہ کا راستہ اختیار کرے گا. تو یہ اگر اللہ نے ہدایت دیا ہے، اللہ نے اس طرح ہدایت نہیں دی کہ ڈائریکٹلی وہ خود آ کے نبی اللہ نے ہم پہ شریعت ڈال دیا تھا. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ نے مجھ سے بات بھی نہیں کیا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے نا، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی. پھر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم، جن لوگوں نے کفر کیا. بالکل کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ گناہ میں، کفر میں، بغض میں، تعصب میں اتنے یہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اس کے آگے جہنم ہے. ٹھیک ہے نا. اب بھی دنیا میں لوگ بہت سارے ایسے ہیں. مثلا ایک شخص شراب پیتا ہے، آپ اس کو 1000 مرتبہ سمجھائیں کہ شراب، وہ خود بھی کہتا ہے کہ شراب گناہ ہے لیکن نہیں چھوڑتا. بے نماز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھ رہا، اثر نہیں ہوتا اس کو. خود بھی کہتا ہے کہ بے نمازی جہنم جاتا ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. اتنے لوگ ایسے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی آیت پر اثر ہی نہیں ہوتا. ان الذین کفروا سواء، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے برابر ہے، برابر. اب جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تعصب کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کے دین کو مانے ہوئے، کیسے مانے، ہم اعتراف کریں کہ ہمارے باپ دادا سب غلط راستے پہ تھے، ہمارے خدا باطل ہے، حالانکہ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو ان کو آپ جتنے تبلیغ کریں ان پر اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ تو حقیقت ہے. ہم اپنے آنکھوں سے اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو روزانہ دیکھ رہے ہیں. اوکے جی وہ کہنے کا مطلب ہے کہ پھر تو اللہ رب العزت نے کیا ہو رہی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کو ڈراؤ نہیں ڈرا، ایمان نہیں لگاتا ہے. پھر تو ان کو نصیحت کرنا، جیسے کہ ایک بکرے کو ذبح کر دیے، اب اس کو پکارے تو بھی وہ نہیں آتا نا. اب جس طرح جاندار ہے تو اس کو پکارنے تو آتا ہے. اب انہوں اسی طرح پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی ہے، اب دیکھو آپ تو خود بتاتے ہیں کہ اہل بیت کو تو خود صحابہ نے قتل کیا، اب یہاں تک ذبح کیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیغمبر آ کر ایمان میں کون داخل ہوا؟ پھر تو خالی صرف اہل بیت کی رہے تھے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ صرف اہل بیت ایمان میں داخل ہوئے. ہم یہ نہیں کہتے. اس کا کیا تعلق ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ کو اب سوال کا وہ آیت جو پڑھی ہے اسے کوئی تعلق ہی ہونا چاہیے نا بھائی. ایسے ہی سب کا ٹائم ضائع کرنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اہل بیت نے ایمان لائے. کب ہم نے کہا بھائی صرف اہل بیت ایمان لائے؟ آپ فریز ہو گئے ہیں یا سن رہے ہیں بھائی؟
یہ سن رہا ہوں لائق صاحب. تو کیا حکم ہے بھائی؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اب خود اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں بتاتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور بھائی آپ شاید سمجھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں تضاد ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. ابھی آپ جا کے شراب پینا چاہیں پی سکتے ہیں. ابھی آپ جا کے نا کسی کو کوئی گناہ کرنا چاہیں کوئی روکنے والا نہیں، آپ گناہ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ کافر ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، جو لوگ کافر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں دھمکائیں ان کو انذار کریں ان پہ اثر نہیں ہوگا، وہ نہیں لائیں ایمان نہیں لائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں اختیار نہیں ہے، وہ اگر چاہیں تو ایمان لا سکتے ہیں لیکن وہ نہیں لائیں گے. جیسے ایک آدمی شرابی ہے نا، وہ اگر چاہے شراب کو ترک کر سکتا ہے. ایک آدمی بے نماز ہے، چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کبھی نہیں پڑھتا بدبختی کی وجہ سے. ان دو آیتوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے. اللہ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے. وہ یا آگ کا راستہ گزارے گا شکر کا، یا کفران کا معصیت کا راستہ انتخاب کرے گا. اور اس آیت میں کہ فرمایا کہ ان پہ آپ کی تبلیغ کے اثر نہیں ہوگی، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اوکے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ آپ کے خلاف آیا جا رہی ہے، آپ کے نفع میں نہیں جا رہی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ تبلیغ بھی کریں، ٹھیک ہے نا. یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں. مکے والے سب مسلمان ہو گئے، صحابہ بن گئے. اللہ نے تو کہا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہوئے تو کبھی ایمان نہیں لائے. مسلمان تو انہوں نے زبردستی کلمہ تو پڑھا تھا لیکن ایمان کبھی نہیں لائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہوا تھا، مکے والے بھی مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے قرآن فرما رہا ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں. پتہ چلا کہ آپ کے صحابہ کرام جو آپ شیعوں کو کہتے ہیں نا کہ منافق سمجھتے ہیں، قرآن سے ثابت ہوا نا کہ ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے فرمایا تھا کہ کبھی ایمان نہیں لائیں. اوکے. اس میں معاویہ بھی آ جاتا ہے، قاسم بھی آ جاتا ہے. یہ تو آپ ہی خود بتائی تھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، اس میں امام حسن علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ ان کو قتل کرتے ہیں بول کے. اب اس میں قتل کرنے کا ہوتا ہے تو اس میں جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے قتل کیا نا. اگر اللہ کو پتہ ہے کہ قابیل حابیل کو قتل کرے گا نا، اللہ کو پتہ ہے کہ قابیل حابیل کو قتل کرے گا، اللہ کو پتہ ہے، تو اس میں قابیل کا قصور ہے یا نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا؟ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے بھائی. اللہ کو پتہ ہے کہ کون کافر ہوگا کون مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں اس میں کیا قصور ہے اس کا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے چوائس کے ساتھ یہ جا کر کسی کو قتل کرے گا، قابیل حابیل کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے نا. یہ جبر توڑی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہے. نہیں، ہم نہیں کہتے کہ اللہ کا علم جبر کا سبب بنتا ہے. نہیں، اللہ کا علم جبر کا سبب نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ فلان شخص کل جا کے شراب پیے گا. اب کہہ دے کہ بھائی جب اللہ کو پتہ ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے نا. قصور یہی ہے. جن لوگوں جی فانطلق حتى يقول قتل وقال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. اب اس میں بھی یہ آیت میں بھی خضر علیہ السلام بھی تو ایک بچے کو قتل کرے نا، وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے نا. وہ اپنے احکام پہ پابند ہے، وہ ظاہری شریعت کے پابند نہیں ہے. اللہ کے حکم سے اللہ چاہے مثلا 2 سال ایک بچے کو موت دے دے، اللہ کو حق نہیں ہے. اللہ ہاں بالکل اللہ کے حکم سے اس نے اپنی ذاتی امور کی وجہ سے تو نہیں کیا کہ اپنی اس کی ذاتی خواہش تھی کوئی. اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ اس بچے کو 2 سال کی عمر میں اس کو موت آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے فرشتے آئیں گے اس کو موت دیں گے 2 سال کی عمر میں. اب کہتے ہیں کہ اس میں گناہ ہوا، گناہ نہیں ہوا. یہاں اللہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی 70 سال کی عمر رہے، ایک آدمی 5 سال کی عمر میں دنیا سے جائے. اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ ہم سے مقروض نہیں ہے. اگر اس نے زندگی ہم سے لے لی تو اس نے ہم پہ ظلم کیا ہے. زندگی اللہ کا دیا ہوا ہے، زندگی اللہ کا دیا ہوا. اللہ جب مصلحت دیکھے، یہ دیکھے کہ مصلحت اس میں ہے کہ یہ شخص یہ غریب ہو یا یہ شخص فقیر ہو یا یہ شخص بیمار ہو یا یہ شخص اس کو موت آ جائے، تو اللہ اس کو فقر دے سکتا ہے، بیماری دے سکتا ہے، اس کو موت دے سکتا ہے.
یہ ہم اللہ ہمارا مقروض تھوڑی ہے، اللہ پہ واجب ہے تو اس نے ہمیں ہر چیز دینی، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ہمارا یہ کوئی حق نہیں ہے ہمارا. اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے یہ اللہ کی تفضل ہے، جب چاہے یہ لے لے. ہاں قرضہ نہیں ہے. میرا سوال اذا لقي غلاما فقتله قال قتلت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تم نے قتل کر دیا نفسا زکیۃ بغیر نفس، یعنی بغیر کوئی اس کے. تو اب موسیٰ علیہ السلام خود خضر علیہ السلام کو بول رہی نا میں کہیں کو ایسے بچے کو خطر، اللہ چاہے تو ان کی دعاؤں کے ذریعے سے بھی تو موت دے سکتا تھا نا. اللہ دے سکتا ہے، اللہ چاہے بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ شاید اس میں وہ مصلحت نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ مصلحت. قتل ہونا تھا اب جیسے اللہ نے قتل نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کو، اس امت نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کا کام نہیں تھا، وہ اللہ پہ نہ ڈالا، امت نے کیا ہے، صحابہ نے اور تابعین نے کیا ہے، وہ اللہ کا کام نہیں. ہاں خضر اور ہے بنی امیہ نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ کربلا میں انہوں نے قتل عام کیا، وہ اور تھے. اوکے، یہ دو مسائل. اوکے بھائی صاحب.